السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ قابل احترام حضرات و خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس نے ہم سب کو نماز عشاء کے بعد مسجد خدا عمر آباد میں جمع کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم معلوم کریں اور آپ کی زندگی سے حاصل ہونے والے اسباق اور نصیحتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی ڈھالیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ گزشتہ چند ہفتوں سے ہم معلوم کرتے آ رہے ہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ ایک ہی رات مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان اور پھر ساتوں آسمان کے بعد جنت و جہنم کے بعض مناظر آپ کو دکھائے گئے۔ اللہ سے ہم کلامی کا شرف، گفتگو کرنے کا شرف اللہ کے نبی کو حاصل ہوا، اور جاتے جاتے آسمان سے آسمان کے رب نے آپ کو نماز کی شکل میں ایک بہترین تحفہ عطا کیا۔ اس تحفے کے ساتھ آپ آسمان سے لوٹے اور پھر دوبارہ مکہ مکرمہ آپ کو پہنچا دیا گیا۔ یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے کہا اسراء اور معراج کے اس واقعے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے وہ بہت سارے مناظر اور وہ بہت سارے واقعات آپ نے سنائے جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سلسلے میں دو اہم واقعات جن کی طرف ہم نے اس سے پہلے اشارہ کیا، ایک ترمذی اور مسند احمد کی حدیث ہے، غور سے سنیے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میں سفر معراج پر تھا تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر سے ہوا جس قوم کے ناخن پیتل کے تھے، اور اس پیتل والے ناخن سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے اور کھرچ رہے تھے، اور میں نے یہ خوفناک منظر دیکھا اور حضرت جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس موقع پہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی یہ غیبت کرنے والے ہیں، یہ دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں، یہ دوسروں کی عزتوں کی نیلام کرنے والے ہیں، یہ دوسروں کی عزتوں کو مجروح کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ ان کے ناخن کے پیتل ہوں گے جس سے اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو کھرچا کریں گے۔ یہ خوفناک منظر اللہ کے نبی نے حشر کے اور معراج کے اس سفر میں آپ نے دیکھا جو غیبت کرنے والوں کا بہت بھیانک حشر تھا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، مسند احمد اور ترمذی ہی کی حدیث ہے، وہی راوی ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا گزر سفر معراج میں ایک ایسی قوم پر سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ جیسے ہی ان کے ہونٹ نیچے گر جاتے، فرشتے دوبارہ اس ہونٹ کو اس کی جگہ پہنچا دیتے،
پھر آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جاتے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا جبریل علیہ السلام نے ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون. اے محمد، یہ آپ کی امت کے وہ خطبہ ہیں، وہ رہنما ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ مرشدین ہیں، وہ واعظین ہیں، وہ مبلغین ہیں، وہ دین کا کام کرنے والے ہیں، جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور، جن کے قول اور عمل میں کافی تضاد پایا جاتا ہے. لوگوں کے سامنے کہتے بہت ہیں اور عملی زندگی میں خالی نظر آیا کرتے تھے. ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا برا حشر ہوگا کہ جن کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جائے گا. اس منظر کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ بھی بالکل صحیح واقعہ ہے. ایک اور واقعہ جسے اللہ کے نبی نے اس سفر معراج میں دیکھا، جس واقعے کے صحیح اور ضعیف ہونے میں علماء نے اختلاف کیا. بعض علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا تو دیگر علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب جبریل علیہ السلام مجھے آسمان پہ لے گئے اور 7ویں آسمان پہ جب ہم پہنچے، جب 7ویں آسمان پہ ہم پہنچے تو اس سے اوپر ہمیں لے جایا گیا. 7ویں آسمان کے اوپر جب ہمیں لے جایا گیا، وہاں ہم نے بادل کے گرجنے کی آواز سنی، بجلی کے کڑکنے کی آواز سنی. ایک طرف بادل گرج رہا ہے تو دوسری طرف بجلیاں کڑک رہی ہیں اور بجلیوں کی چمک ہم نے دیکھی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں ایک ایسی قوم کو میں نے دیکھا جن کے پیٹ گڑھے کی مانند نظر آ رہے تھے، جن کے پیٹ گڑھے کی مانند تھے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ دوڑ رہے تھے اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ ابھرے ہوئے اور جن کے پیٹوں کے اندر سانپ دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ تو یہ مسند احمد کی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی سے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا میں سود خور تھے، یہ دنیا میں سود کھانے والے، وڈی کھانے والے ہیں جن کے پیٹ ابھرے ہوئے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا. یہ خوفناک مناظر تھے دوستو جن کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح وہ واقعہ بھی ہم نے ذکر کیا، وہ تو اب ہم ذکر نہیں کا اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر میں ہم نے کہا، لاسٹ جو ہماری کلاس تھی اس کلاس کے آخر میں ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی جب سفر معراج میں تھے تو وہاں پر آپ کو ایک سبحان اللہ خوشبو آپ نے محسوس کی. پوچھا جبریل سے یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی جو خادمہ تھی، جو مشاطہ تھی، اس عورت کی یہ خوشبو ہے اور اس کے گھر والوں کی یہ خوشبو ہے. جبکہ فرعون کو جب پتا چلا کہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی ایک اللہ پر ایمان لائی، موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، اس کو اس نے ستایا، مارا، پیٹا تاکہ وہ کلمہ توحید سے باز آ جائے. قائم رہی، ڈٹ کر وہ قائم رہی. اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑے پیتل کے دیغ میں تیل کو کھولایا جائے. اس گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں اس عورت اور اس کے ساتھ جو ایمان والے تھے ایک کے بعد دیگر اس نے اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا. تو گویا کہ توحید اور ایمان کی خاطر اس فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی مشاطہ نے اپنی جان دے دیا. وہ سامنے کھولتا ہوا تیل نظر آ رہا ہے اور اپنے بیٹے کے ساتھ جو بالکل شیرخوار بچہ تھا، جو دودھ پیتا بچہ تھا، اس کے ساتھ وہ ٹہری ہوئی تھی اور پسو پیش ہو رہی تھی کہ بچہ ہے، کہیں بچہ جو ہے جل نہ جائے. تو بچے نے آواز دی اپنی امی کو، امی جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ حق پر ہیں، آپ اس تیل میں کود پڑیے گا. تو اپنے بچے کے ساتھ وہ عورت جو اللہ پر ایمان لانے والی بندی تھی اس گرم کھولتے ہوئے تیل میں کود پڑتی ہیں اور اپنی جان کو دیتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت اور اس کے گھر والوں کے حق میں جنت کا فیصلہ فرمایا اور ان گھر والوں کی خوشبو کو اللہ کے نبی نے جنت میں محسوس کیا. یہ کچھ واقعات تھے دوستو. اب آئیے گا اللہ کے نبی نے
इस सफर मिअराज में अंबिया को भी देखा और अंबिया से आपने मुलाकात की और अंबिया से आपने गुफ्तगू की। देखिएगा, इब्ने मसऊद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आसमान पे पहुंचे तो आसमान में एक महफिल मैंने देखा, अंबिया की एक मजलिस मैंने देखा। उस मजलिस में कौन कौन थे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस मजलिस में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दीगर कुछ पैगंबर थे। मुस्नद अहमद की सही हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैंने उन अंबिया को देखा और वो आपस में बहस कर रहे हैं, एक अहम मुआमले पर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और आपस में जो है बहस कर रहे हैं। वो क्या मसला था? क़ियामत कब वाक़ई होगी, ये टॉपिक था। क़ियामत कब वाक़ई होगी, इस पर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब ये टॉपिक उनके हवाले किया गया कि बताइएगा क़ियामत कब आएगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आप बताइए क़ियामत कब आएगी। उन्होंने कहा, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, मुझे इस सिलसिले में कोई इल्म नहीं दिया गया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि बताइए क़ियामत कब आएगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ही उसका इल्म जानते हैं, हाँ बस मैं इतना जानता हूँ, हाँ बस मैं इतना जानता हूँ, क़ियामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि दज्जाल जाहिर ना होगा। जब तक दज्जाल जाहिर ना होगा उस वक्त तक क़ियामत कायम ना होगी। इसी को अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं और मुझसे पहले जितने पैगंबर गुजरे हैं, हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को फितने दज्जाल से आगाह किया। दज्जाल के फितने से हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को आगाह किया। याद रखें दोस्तों, सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना है। उस फितने की जद में बहुत सारे मुसलमान आएंगे, कमजोर तबका आएगा और बहुत सारे लोग अपने ईमान का सौदा कर बैठेंगे। जो जन्नती थे उस फितने में आकर अपने आप को जहन्नमी बना लेंगे। ऐसा खतरनाक फितना होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने मुझे और आपको तालीम दी, खासकर तशहुद में इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये जरूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को ये दुआ सिखाई और कहा, इन चार चीजों से हमेशा अल्लाह की पनाह तलब करना, और तशहुद में खासकर जहां दुआएं कबूल होती हैं। नमाज में दो मकाम ऐसे हैं दोस्तों, हजरात व ख़वातीन, जहां हमारी दुआएं रंग लाती हैं, जहां हमारी दुआएं कबूल होती है। चाहे तो आप अपनी जबान में भी मांग सकते हैं, क्योंकि हम अरबी नहीं जानते हैं, अरबी ना जानने वाले अपनी जबान में भी दुआ मांग सकते हैं। वो कौन सी दो जगह हैं? एक सजदे की जगह और दूसरी तशहुद में। सजदे में और तशहुद में आप दुआ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर है जो कुरान और सुन्नत की दुआएं आपको याद है वो मांगा कीजिए, और अगर आपकी कोई खास जरूरत है, पर्सनल कोई आपका मसला है, पर्सनल कोई आपकी परेशानी है, वो भी अल्लाह से जिक्र कीजिए। और क्योंकि बंदा सजदे की हालत में अल्लाह से बहुत करीब होता है, तो लिहाजा उस हालत में हम अल्लाह से खूब मांगने की कोशिश करें। हमारे सजदे तवील हो, हमारे तशहुद लंबे हो। चूंकि जब इमाम साहब के साथ पढ़ते हैं तो इमाम साहब तमाम लोगों का ख्याल करते हैं। यहाँ बच्चे भी होते हैं, उम्र रसीदा लोग भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, सबका ख्याल करते हुए मुख्तसर सजदा, मुख्तसर तशहुद होता है। लेकिन जब आप तन्हा नमाज पढ़ेंगे, खासकर खवातीन तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें तो घर में अदा करती हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश है आपके सजदे लंबे हों, आपके तशहुद लंबे हों, और उनमें आप अल्लाह से खूब मांगा कीजिए। क्या पता कि किस सजदे की दुआ आपकी जिंदगी को बदल के रख दे, आपकी जिंदगी की परेशानी को खत्म करके रख दे। ये हौसला आपके अंदर होना चाहिए। पूरी यकीन से अल्लाह से आप मांगने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल ये दज्जाल का फितना वो है, अल्लाह के नबी ने और हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को आगाह किया। यहां पर एक बात बता दें आपको, दज्जाल के फितने से बचने के लिए सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन हफिज़ 10 आयातिन मिन सूरतिल कहफ़ी उसिमा मिन दज्जाल। जिसने सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद किया, उसको दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो गोया कि आज ही याद कीजिए आप लोग, सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें,
یاد کیجیے. وہ 10 آیتیں یاد کرنے کا فائدہ کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث، جس نے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھی، ایک اور روایت میں آخری 10 آیتیں ہیں، لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں شروع کی 10 آیتیں. اگر 10 آیتیں آپ نے یاد کر لی سورہ کہف کی، ویسے سورہ کہف کب پڑھتے ہیں ہم؟ ہفتے کے دن پڑھتے ہیں نا، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ تبارک اللہ، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے بھی واضح کیا، جمعرات کی رات مغرب کے بعد سے جمعہ کے دن مغرب تک پڑھ سکتے آپ. افضل اور بہتر وقت جمعہ کے دن فجر کے بعد یا نماز جمعہ سے پہلے یا بعد آپ پڑھ لے سکتے ہیں آپ. لیکن آپ کہاں اس کا وقت شروع ہوتا؟ جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے شروع ہوتا. تو جیسے جیسے آپ کو فرصت ملی آپ اسے چاہیں تو ایک ہی بیٹھک میں پڑھیے، 2-3 بیٹھک میں پڑھیے، انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے. لیکن پڑھیے گا ضرور، اپنی زندگی میں اسے ضرور عمل میں لائیے گا انشاءاللہ. اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیے، 10 آیتیں آپ نے یاد کر لی، دجال کے فتنے سے اللہ بچا لیتے ہیں اور آپ کی زندگی میں اللہ نور عطا فرماتے ہیں. سفر معراج میں جو انبیاء کو آپ نے دیکھا، اس میں 3 انبیاء کے بارے میں آپ نے بتایا وہ انبیاء کیسے تھے، اور ایک جو دجال ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے بتایا کہ دجال کیسا تھا. دجال کو دکھایا گیا سفر معراج میں، اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی نے دجال کو دیکھا. اب دیکھیے، سنی حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ ترمذی کی صحیح روایت ہے. راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور سے سنی حدیث، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے، بڑی عظیم حدیث ہے یہ. اللہ کے نبی نے فرمایا سفر معراج میں مجھے دجال دکھایا گیا، اور خود اللہ کے نبی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دجال کو دیکھا. صحابہ نے فوری پوچھا اے اللہ کے نبی دجال کیسا تھا؟ اللہ کے نبی نے دجال کے بارے میں فرمایا دجال عظیم الجثہ تھا، بہت بھاری جسم والا تھا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھاری جسم والا تھا اور اس کا رنگ چاندنی کی طرح تھا. چاندنی کی طرح اس کے جسم کا رنگ سفید تھا. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی ایک آنکھ صحیح تھی اور دوسری آنکھ کانی تھی. ایک آنکھ جو صحیح تھی وہ روشن ستارے کی مانند چمک رہی تھی. آپ لوگ کیچ کر رہے ہیں نا؟ اس سے تھوڑا آہستہ بول رہا ہوں، ورنہ کیا موڑنا اتنی تیزی سے بولتے کہ جو ہے ہم نہ کیچ کرنے سے نہیں ہوتا بولیں گے آپ لوگ. اس لیے باتیں غور سے سنیے. کیا ہے؟ بہت بھاری جسم والا تھا، اس کے بعد چاندنی کی طرح اس کا رنگ، اور تیسری بات اس کی ایک آنکھ صحیح تھی اور وہ روشن ستارے کی طرح چمک رہی تھی. اور چوتھی بات اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں نا وہ درخت کی ٹہنیوں کی مانند تھی. اس کی آنکھوں کی جو پلکیں ہیں وہ درخت کی ٹہنیوں کی مانند تھی. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی پیشانی میں کاف فا را یا کاف الف فا را کافر یا کفر لکھا ہوا ہے. اس کی پیشانی میں جو ہے کافارا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، کافارا لکھا ہوا ہے. اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. جس کو وہ جنت بتائے گا حقیقت میں وہ جہنم، اور جس کو وہ جہنم بتائے گا حقیقت میں وہ جنت. یہ سب صحیح حدیث ثابت ہے. تو دجال کے بارے میں یہ کچھ باتیں ہیں. سمجھ میں آئی باتیں آپ کو؟ چلیے، اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے 3 پیغمبر کو دیکھا. اب دیکھیں 3 پیغمبر کیسے تھے، اور تینوں بڑے عظیم پیغمبر. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے 4 باتیں بتائی. جب میں نے حضرت عیسیٰ کو دیکھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید رنگ والے، تیز نظر والے، گھنگرو بال والے اور ہلکے پیٹ والے تھے. 4 باتیں کہا کہ سفید رنگ والے، تیز نظر والے، گھنگرو بال والے اور ہلکے پیٹ والے تھے. ہلکے پیٹ والے تھے. یہ 4 باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ نے بیان فرمائی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 باتیں بتائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساولے تھے، گندمی رنگ کے تھے. گندمی مطلب گھیوں کا رنگ. گھیوں کے رنگ والے کو ساولے بولتے، نہ گورے نہ کالے.
کالے اور گورے کے درمیان میں جو ہوتے ان کو ہم ہماری زبان میں کیا بولتے؟ ساولے بولتے. تو ساولے رنگ والے تھے موسیٰ علیہ السلام. اور دوسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بال گھنے تھے, گھنے بال والے, زیادہ بال والے تھے. اور تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام مضبوط جسم والے تھے. اس لیے وہ واقعہ جانتے نا آپ, جب حضرت شیخ مدین کی 2 بیٹیاں وہاں پانی لینے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں, اس میں سے واقعہ نقل کرتے, وہاں کنویں کا ایک ڈھکن تھا جسے بند کرنا کچھ معاملہ تھا, آسانی سے آپ نے اٹھا کے اسے رکھ دیا اسے, جبکہ سارے لوگ پریشان ہیں, چند لوگ طاقتور مل کر ہی اسے اٹھا سکتے ہیں. وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا جب یعنی قبطی جو فرعون کا آدمی تھا, جب وہ یہاں پر بنی اسرائیل کے ایک شخص سے لڑ رہا تھا تو ایک گھونسا مارا تو اس کی موت ہو گئی. تو مطلب بڑے بھاری جسم والے تھے, مضبوط جسم والے تھے. تو 3 باتیں بتائی, کیا کیا؟ ساولے تھے, زیادہ بال والے تھے, اور مضبوط جسم والے تھے. اب سنیے گا تیسرے پیغمبر, سبحان اللہ, قربان جائیے ان 2 پیغمبروں پر جن کو ہم خلیلان کہتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا جانتے اللہ کے نبی؟ میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا اور جس کسی بات پر ان کی نظر پڑتی اس بات میں میری پرچھائی نظر آتی. بہو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت والے تھے, یعنی میں ابراہیم کی مانند تھا علیہ السلام. اور دونوں بڑے جلیل القدر پیغمبر, اور پورے انبیاء کی فہرست میں ان کو الخلیلان کہا جاتا ہے. اللہ کے دونوں جگری دوست تھے, ایک ابو الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام, اور دوسرے خاتم النبیین امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے خوبصورت تھے دوستو ہمارے نبی بھی. حضرت حسان بن ثابت کا ایک شعر میں آپ کے حوالے کرتا ہوں, یہ شعر پہ آپ غور کیجئے گا, ہمارے نبی کیسے تھے آپ کو معلوم ہو جائے گا. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اسلامی شاعر ہیں, اسلامی شاعر ہیں, اللہ کے نبی کے سبحان اللہ بڑے قریب تھے آپ حسان بن ثابت, اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جب بھی سازشیں کی گئیں اپنے اشعار کے ذریعے انہوں نے اس کا ڈیفنس کیا, اس کا دفاع کیا. حسان بن ثابت نے اللہ کے نبی کے سلسلے میں آپ نے کیا پیاری بات فرمائی, وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت نے کہا, غور سے سنیے, کیا کہا؟ اے نبی, اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کہ آپ سے بہتر اور خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کو نہیں دیکھا, اور آپ سے خوبصورت کسی عورت نے جنم نہیں دیا. آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے, آپ تو ہر نقص, ہر عیب اور ہر ایک جو ہے یعنی عیب و نقص سے آپ پاک پیدا کیے گئے. اے اللہ کے نبی, آپ ایسا پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ چاہ رہے تھے, جیسے آپ چاہ رہے تھے ویسے آپ کو پیدا کیا گیا ہے. سبحان اللہ, اتنے عظیم تھے, اتنے خوبصورت تھے, اخلاق میں بھی بڑے خوبصورت اور دیکھنے میں بھی ہمارے نبی بڑے خوبصورت تھے. اخلاق کی بات کروں تو صحابہ فرماتے اللہ کی قسم آپ سے بہتر معلم اور آپ سے بہتر اخلاق والے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اگر خوبصورتی کی بات کروں تو آپ سے بہتر کسی خوبصورت انسان کو ہم نے نہیں دیکھا. یہ صحابہ کی گواہی تھی دوستو. گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا نا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کسی حصے کو میں دیکھتا بالکل حضرت ابراہیم کی طرح میں لگ رہا تھا, ابراہیم کی صورت میں مجھے پیدا کیا گیا. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا اپنے والد کو سلام کیجئے, میں نے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کیا. تو یہ کچھ تفاصیل رہی دوستو جو اسراء اور معراج کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا. اب اس کے بعد انشاءاللہ اس سیرت کا ایک انوکھا رخ جو اب ہم مدینے کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں, اس واقعے کے بعد 2-3 مختصر واقعات ہیں. اس کے بعد مدینے والوں کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے, ہجرت کی تیاری ہوتی ہے, اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہیں, مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ اگلی کلاسوں میں ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ سے ہماری دعا ہے سفر اسراء اور معراج میں
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو عظیم تحفہ عطا کیا نماز کی شکل میں، اس نماز کی قدر کرنے، نمازوں کا اہتمام کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے، آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے، آپ کی مکمل اطاعت کرنے اور گھر گھر آپ کی سنتوں کو قائم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی سنتوں پر جینے اور آپ کی سنتوں پر مر مٹنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سنت رسول پر اللہ ہم سب کو قائم رکھے اور سنت رسول پر اللہ ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ محترم حضرات و خواتین، گزشتہ کلاس میں ہم نے ایک سوال کیا تھا، الحمدللہ بعض خواتین نے صحیح جواب الحمدللہ دیے ہیں، بڑی خوشی ہوئی۔